अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मामूल के विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक तो बात करनी है अपनी कंफ्यूज्ड हुकूमत के, कंफ्यूज्ड वज़ीर-ए-आज़म के कुछ ऐलानात की। फिर बात करेंगे इमरान रियाज खान, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री, स्पेशली डिजिटल मीडिया में। उन्हें आज हुकूमत पाकिस्तान ने, शायद रियासत वाले हैं या हुकूमत पाकिस्तान है, जब तक उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाएगा हम यही कहेंगे कि उन्हें नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वो हज के लिए जा रहे थे, उनके साथ क्या वाकया पेश आया उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्हें किस तरह आड़े हाथों लिया। और फिर इमरान खान ने मुज़ाकरात का जो सिलसिला था उसे आगे बढ़ाया है और बाकायदा, और उन्होंने महमूद चकज़ई की सरबराही में मुख्तलिफ सियासतदानों से मिलने का इख्तियार अपनी लीडरशिप को दे दिया है। और फिर बात करेंगे बजट जो आज पेश होना है, 18,900 अरब रुपए का बजट है, जिसमें 9,800 रुपए का खसारा है। और फिर कुछ बजट की शुबदाबाजियों पे एक आध की एग्जाम्पल मैं दूंगा। कंफ्यूज्ड हुकूमत और उसके कंफ्यूज्ड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चाइना से वापसी पर ऐलान किया है कि हम अब चीन ट्रेनिंग के लिए अपने नौजवानों को भेजेंगे। कंफ्यूज इसलिए हैं कि रूस के साथ ये दोस्ती करना चाहते थे। इमरान खान के खिलाफ जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद शायद रूस की तरफ से सर्दमेहरी का मुजाहरा है। हम उस ब्लॉक में से तकरीबन आउट हो चुके हैं जो रूस, चाइना, ईरान, टर्की और पाकिस्तान का बनने वाला था। उसमें से हम आउट हो गए, हम अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, जनरल बाजवा साहब और ये PDM-1 की गवर्नमेंट। अब चूंकि वहां से भी कोई अच्छी इतलात नहीं है तो अब वापस हमने चाइना की तरफ रुजू किया है। अब चाइना ताज़ा होके आए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वापसी पे आके ऐलान क्या फरमा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम 1,000 नौजवानों को एग्रीकल्चर के शोबे में ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजेंगे। हम जो ज़री मुल्क हैं, हमारी पहचान ज़राअत है, और आज भी जो इक़्तिसादी सर्वे आउट हुआ है उसमें हमारी जो ग्रोथ दिखाई गई है वो 6.2-6.5% सिर्फ एग्रीकल्चर में दिखाई गई है। बाकी किसी शोबे में इतनी ग्रोथ नहीं है। इन नामसाद हालात के बावजूद जब हम टोटली इग्नोर किए हुए हैं ज़राअत को, फिर भी हम 6.5% ग्रोथ दिखा रही है हमारी ज़राअत। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब वहाँ भेजना चाहते हैं, शायद अपने कुछ लोगों को ओबलाइज करना चाहते होंगे। 1,000 नौजवानों को चाइना भेजेंगे। अब वहाँ चाइना हमारे नौजवान जाएंगे, वहाँ से उनसे ट्रेनिंग लेंगे, फिर वापस आएंगे और फिर वो यहाँ के इम्प्लीमेंट करेंगे। पता नहीं वो नौजवानों की सिलेक्शन कैसी होगी। हालांकि हमारे पास एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और हर साल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट PhDs के लिए जर्मनी, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में जाते हैं और बहुत सारे वापस ही नहीं आते। एग्रीकल्चर के शोबे में जो हमें स्कॉलरशिप मिलते हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप्स, अगर उनका ही हम दुरुस्त इस्तेमाल कर लें तो शायद हमें आज ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये शायद सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की शोबदाबाजी है जिसका सिर्फ ये मुजाहरा करना चाहते हैं और कुछ अपने लोगों को ओबलाइज करना चाहते हैं। अब ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। अब उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 2 लाख नौजवानों को हर साल चाइना भेजा करेंगे और हर साल चाइना हमारे 2 लाख नौजवानों को IT की ट्रेनिंग देगा। ये ड्रामेबाजी है शहबाज शरीफ साहब। हमें पता है आप फायर वॉल खरीद रहे हैं चाइना से, अरबों रुपए आप कौमी खजाने का वहां जाया करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस सोशल मीडिया से, इस डिजिटल मीडिया से, और ये लोग जो हम चाहे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के हक और सच के साथ खड़े हैं और हक और सच की बात करते हैं और लोगों को खबरें उसी शक्ल में उन तक पहुंचाते हैं जिस शक्ल में खबरें वकूफ पजीर होती हैं। और अगर हम तबसरा भी करते हैं तो वही ट्राई आवर बेस्ट टू रिमेन लॉयल टू आवर सिटीजन्स। हम चाहते हैं कि हमारे तबसरे में, हमारी तज्जियाकारी में कहीं किसी जगह पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के साथ हम कोई धोखा ना करें, उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना करें। हम सिर्फ पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट पे तबसरा करते हैं जो आपको नागवार गुजरता है। अब आप चाइना गए हैं, आपने चाइना से पूछा है कि सोशल मीडिया से बड़े तंग हैं पाकिस्तान में, हमें जीना उन्होंने हमारा हराम किया हुआ है, कोई काम हमारा नहीं हो रहा सीधा, तो आपको चाइना ने मशवरा दिया। तकरीबन हमने 7 डिफरेंट वॉल्स लगाई हुई हैं जिससे किसी किस्म का प्रोपेगेंडा छीन के पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। आपके सोशल मीडिया पे लोग कोशिश भी करें तो वो उनकी की हुई बात पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी। आप हमसे ये खरीद लें, की कीमत है। शहबाज शरीफ साहब हाँ कर रहे हैं, अब बजट पेश होगा, उस बजट में कोई खुफिया रखा जाएगा या एलानिया रखा जाएगा, बजट रखा जाएगा उसके लिए फायर वॉल्स खरीदने के लिए, और फिर वो चाइना से फायर वॉल्स खरीद के यहाँ लाई जाएंगी और फिर जो पाकिस्तान भर के लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे नाम की से ही जितनी भी फ्रीडम दस्तयाब है इस वक्त, वो उनसे छीन ली जाएगी। क्या ये पाकिस्तान के अवाम ऐसा होने देंगे? क्या इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? ये तो बात की बात है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इससे पहले कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को ये पाबंदी सलासल कर लें डिजिटली, आप हमारे चैनल्स को, जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ राब्ते में रहा करें। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कम से कम आप लोगों तक किसी VPN के जरिए या किसी भी और जरिए से पहुंचती रहे, और नहीं तो ओवरसीज पाकिस्तानी 1 करोड़ जो है
وہاں تک پہنچتی رہے. لیکن اس کے لیے صورت ایک ہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں جن لوگوں کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کے عوام کے حق کی بات کرتے ہیں, وہ جائز بات کرتے ہیں, وہ صرف تعریف نہیں کرتے تنقید بھی کرتے ہیں. جس طرح میں تعریف تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی کرتا ہوں کہ فی الوقت وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں ہسٹری کے, اور لیکن جب کوئی غلط کام وہ کرتے ہیں تو میں بلا کم و کاست ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر لوگ ہیں, انہیں آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ان کے چینلز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. آپ نے صرف اتنا کردار ادا کرنا ہے کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, ورنہ شہباز شریف صاحب تو اربوں روپے کی فائر والز لے آئے ہیں اور وہ ہماری آواز بند کرنا چاہیں گے اور یہ نہیں چاہتے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچے یا آپ ایکسیس کر سکیں ہمارے چینلز تک. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ فائر والز لگ جائیں, آپ پلیز زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو سبسکرائب کریں جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں, جنہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور جن سے آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں عمران ریاض خان سے. عمران ریاض خان صاحب کو وہ حج پہ جا رہے تھے ایک فریضہ ادا کرنے, اور جب انہیں اریسٹ کرنے کے لیے, اریسٹ تو میں نہیں کہوں گا, اغوا کہیں گے, کیونکہ جو لوگ آئے وہاں انہوں نے نقاب پوش تھے, انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے. اب یہ کووڈ کا بھی ایک بہانہ ہو گیا جی ہم نے ماسک لگایا ہوا ہے تاکہ ان کے چہرے نہ پہچانے جائیں. انہیں پتا تھا ان کی ویڈیوز بن رہی تھی. اس میں عمران ریاض گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں میاں اشفاق علی جو ان کے وکیل ہیں, اور عمران ریاض لبیک اللہم لبیک بآواز بلند پڑھ رہے ہیں, اور وہ جو نامعلوم افراد ہیں وہ ان کا دروازہ کھول کے انہیں اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بالآخر انہوں نے انہیں اریسٹ کر لیا. ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ اپنی شناخت بتائیں, وہ شناخت نہیں بتا رہے. جب کوئی بندہ آپ کو اٹھا کے لے جائے اپنی شناخت بتائے بغیر, کوئی وارنٹ گرفتاری دیے بغیر, تو آپ اسے گرفتاری تو نہیں کہہ سکتے, آپ اسے اغوا ہی کہیں گے. اور جو لوگ شناخت نہیں دیں گے تو وہ سرکاری بندے تو نہیں ہوں گے, وہ نامعلوم افرادی ہوئے. تو عمران ریاض کو گزشتہ رات جب وہ حج پر روانہ ہو رہے تھے اور وہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو میسج دیا, اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ آخری فلائٹ ہے حج پہ جانے والی پاکستان سے, میں اسے مس نہیں کرنا چاہتا. میں 2022 میں جانا چاہتا تھا, مجھے نہیں جانے دیا گیا. مجھے 2023 میں جانا چاہتا تھا, اس وقت مجھے انہوں نے اغوا کیا ہوا تھا. میں نے اغوا کے دوران بھی انہوں نے کہا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا اگلے سال چلے جائیے گا. وہ کہتے ہیں اب یہ سال آ گیا ہے, میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لی ہے, باقاعدہ بتایا ہے کہ ان کیسز میں مطلوب ہوں, ان کیسز میں پیش ہو رہا ہوں, میں حج پہ جا رہا ہوں, میں گارنٹی کرتا ہوں میں واپس آؤں گا. جج صاحبان نے مجھے اجازت دی, آبویسلی انہوں نے میری گارنٹی کو ایکسیپٹ کیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان جب مجھے جانے کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ نامعلوم افراد کون ہوتے ہیں؟ آپ ذرا ایک کلپ سنیے. السلام علیکم جی, میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے, اور میرا اللہ انشاءاللہ اس بات کا گواہ رہے گا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو یہ نہ کر, تو کوشش نہ کر. پاکستان سے باہر جانے کے اور بھی بے شمار راستے ہیں اور لوگ جاتے ہیں. مجھے لوگوں نے بڑی الٹی پٹیاں پڑھائیں, بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی, لیکن مجھے حج کے لیے جانا ہے, مجھے اس ملک کو نہیں چھوڑنا. سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں, لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں. بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں, بار بار مجھے کبھی غائب کر دیتے ہیں, کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں. درجنوں مقدمات میرے اوپر بار بار درج کیے گئے. میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں. میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا, مجھے گرفتار کر دیا گیا. یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا, پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا. اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا, میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے, آپ اگلے سال چلے جائیے گا. تو میں نے اس سال کی نیت کی. اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا, 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے, کبھی ایک دفتر میں, کبھی دوسرے دفتر میں, کبھی تیسرے دفتر میں. تمام نظام کے میں نے دروازے کھٹکھٹائے اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, میری اور کوئی نیت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا, پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے, میں اس کو مس نہیں کر سکتا. میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں. مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ جا, لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی. میرے اللہ, میں نے پورا زور لگایا. میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا. اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں, غائب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں میرے ساتھ, میں نہیں جانتا ہوں. اس میں ایک انتہائی خطرناک لائن جو ہے وہ یہ ہے, جب وہ بول رہے تھے تو مجھے ارشد شریف شہید یاد آ گئے. عمران ریاض نے کہا میں اس ملک کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں. جی ہاں ناظرین,
یہ وہ ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کا. عمران ریاض نے رپورٹنگ سے کام شروع کیا اور بعد ازاں ایز این اینکر پرسن انہوں نے بہت کامیابی سمیٹی, اور اسپیشلی جب ان پہ مختلف چینلز کے دروازے بند کر دیے گئے اور پھر وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آئے اور یہاں انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کا اپنا سیٹ اپ بنایا, تو یقیناً وہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سنے جانے والے اور سب سے زیادہ اعتبار کیے جانے والے جرنلسٹ ہیں. اب اگر ایک ایسے بندے کی بات سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات غلط کی اور فلاں بات صحیح کی. حالانکہ عمران ریاض الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط برتتے ہیں. ان کے منہ سے میں نے کبھی کوئی غلط لفظ نہیں سنا. تنقید وہ سخت کرتے ہیں اور بے دھڑک تنقید کرتے ہیں. اب اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اسپیشلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ وہ گزشتہ کل تک آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ والوں نے بتایا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے, اور آپ نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی ڈاکو چور اور لٹیرے ہیں اور انہوں نے اس ملک کی ترقی کی راہ میں اگر رکاوٹ ہیں تو یہی لوگ ہیں. اور پھر آپ نے اچانک اپنا پینترا بدل دیا, جس طرح کے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم اچانک بدل گئے لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں رہ گئے. وہ جو کچھ لوگ وہاں رہ گئے قمر جاوید باجوہ کہتے تھے ان میں سے ایک یہ عمران ریاض ہیں. آج اگر یہ عمران ریاض وہاں بیٹھ کے اپنے مطابق اور پاکستان کے عوام کی اکثریت کے مطابق حق سچ کی بات کر رہے ہیں تو اب میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے, اور جس طرح کہا جاتا تھا کہ کعبے کے راستے میں بدو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جو کعبے کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کے راستے میں آپ کانٹے بچھاتے ہیں. آپ نے کانٹے ہی نہیں بچھائے. آپ نے جب عمران ریاض خان کی فیملی وہ بیرون ملک تھی, انہیں عمران ریاض خان نے کہا کہ میں بھی حج کے لیے آ رہا ہوں, آپ بھی پہنچ جائیں. وہ وہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور عمران ریاض کو آپ نے اٹھا لیا. اب اگلی صبح دیکھتے ہیں کہ آپ انہیں کورٹ میں پیش کرتے ہیں نہیں کرتے, پیش کرتے ہیں تو کیا الزامات لگاتے ہیں. لیکن یہ ساری کارستانی پنجاب گورنمنٹ کی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی اس وقت سربراہ مریم نواز ہیں. اور مریم نواز اور ان کے والد صاحب میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے. یہ انتقام نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک بندہ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدلیہ سے اجازت لے کر جا رہا ہے, گارنٹی دے کر جا رہا ہے کہ میں واپس آؤں گا, آپ نہیں جانے دے رہے. حالانکہ میاں شہباز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے تھے اور علاج کرانے کی غرض سے گئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے علاج بھی نہیں کرایا تھا اور پھر مفرور ہوئے, بگوڑے قرار دیے گئے, اشتہاری قرار دیے گئے. اور پھر جب ان کے بھائی کی حکومت آ گئی اور بیٹی کی پنجاب میں حکومت آ گئی, پھر وہ پاکستان تشریف لائے اور پھر ان کے لیے ہمارا یہ نظام ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ان کے فنگر پرنٹس لینے کے لیے. یہ ہے ہمارے نظام کی اصل حقیقت. لیکن عمران ریاض اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے. یقیناً وہ جہاں بھی ہوں گے اس وقت وہ اللہ کے ساتھ ہی ہم کلام ہوں گے اور اللہ سے اپنے کردہ نہ کردہ تمام گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہوں گے اور اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک. بات لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس ولاگ کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں. باقی پوائنٹس پہ میں ایک اور ولاگ میں بات کر لیتا ہوں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.